پروگرام ایمان کا بانی۔ پولوس رسول اپنے ایمان کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ میرے ایمان کا بانی، میری نجات مسیح۔ عزیز سامعین، شاہین غوری اور ندیم شاکر آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں نہایت خوشی ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم آپ کے ساتھ رفاقت اور دوستی میں مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں اور خدا کے کلام کی سچائیوں کو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ جی ندیم صاحب، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کی زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ہاں شاہین، یہ سوال تو بہت اہم ہے۔ تو میری زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں اہم ہیں۔ خاص طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ میری صحت، ضرورت کے مطابق خوراک کا ہونا، پھر میرا خاندان، اسی طرح میرے ارد گرد رہنے والے لوگ، میرے دوست، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پہننے کے لیے کپڑے، کھانے پینے کے لیے چیزیں اور پیسہ، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ندیم صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا، لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے آپ کے لیے سب سے خاص چیز کیا ہے؟ اگر زندگی میں سب سے اہم چیز کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ خدا کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر، اگر میری خواہش کے مطابق میرے پاس سب کچھ ہو لیکن میں خدا کے ساتھ پیوست نہیں تو یقین جانے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ سو خدا کے قرب میں رہنا اور روحانی معنوں میں اس کا بیٹا ہونا میرے لیے سب سے زیادہ اہم بات ہے۔ ندیم صاحب، آپ نے بہت سمجھداری سے جواب دیا، یہی سچائی ہے۔ خدا کے قریب رہتے ہوئے اور بطور اس کے بچے ہمارے لیے اس کی اہمیت دنیا کی تمام شان و شوکت سے بڑھ کر ہے۔ اور آج کے پروگرام میں خداوند یسوع مسیح کے وہ الفاظ جو انہوں نے مقدس لوکا کی معرفت لکھی کی انجیل کے 12ویں باب کی 12ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت میں کہے، میں آپ کے لیے یہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ ایک خاص نصیحت رکھتے ہیں، پر الفاظ یہ ہیں: پھر بھیڑ میں سے ایک نے اس سے کہا، اے استاد، میرے بھائی سے کہہ کہ میراث کا میرا حصہ مجھے دے۔ اس نے اس سے کہا، میاں، کس نے مجھے تمہارا منصف یا بانٹنے والا مقرر کیا ہے؟ اور اس نے ان سے کہا، خبردار، اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام کی سب سے خاص بات جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ یاد رکھیں، یہ ہے کہ انسان کی زندگی اس کے مال و دولت یا کل ملکیت کی کثرت پر انحصار نہیں کرتی، بلکہ ہماری زندگی میں اہم چیز یہ ہے کہ خدا کے ساتھ ہمارا خاص تعلق ہونا چاہیے، نہ کہ چیزوں کی مقدار جو ہمارے پاس موجود ہیں یا وہ دولت جو ہم رکھتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم لالچ، خود غرضی اور غریبوں کی مدد نہ کرنے جیسے گناہوں سے بھی باز رہیں۔ عزیز سامعین، ہم مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 12ویں باب کی 16ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت کی تلاوت بھی کریں گے اور جانیں گے کہ خداوند یسوع اس بارے میں مزید کیا فرماتے ہیں۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی، پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں میں اپنی پیداوار بھر رکھوں۔ اس نے کہا، میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا، اے جان، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت مال جمع ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ مگر خدا نے اس سے کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، پس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے، کیونکہ جان خوراک سے بڑھ کر ہے اور بدن پوشاک سے۔ پیارے ساتھیوں، انسان کی سب سے بڑی غلطی بھی یہی ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی میں دنیاوی آسائشوں کے لیے فکر مند رہتا ہے اور خدا کو بھول جاتا ہے۔ ہم اپنے کاموں میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم خدا کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی شاہین، آپ نے بالکل درست کہا ہے۔ ہمارے لیے یہ کتنا آسان ہے کہ ہم اپنے لین دین کے لیے بازار جائیں، وہاں پر کیا خریدنا ہے، کیا بیچنا ہے، اور اس قدر جب ہم اس میں محو ہو جاتے ہیں کہ ہم خدا کو مکمل طور پر بھلا دیتے ہیں۔
ہمارے لیے یہ آسان ہے کہ ہم اپنا زیادہ تر وقت اس بارے میں سوچتے ہوئے گزاریں کہ ہم اپنی دولت اور پیسہ اور مزید مال کیسے بڑھا سکتے ہیں، اور انہی خیالات میں مگن ہم خدا کو اتنا اہم نہیں سمجھتے اور یہ صحیح سے نہیں جانتے، کیونکہ جب ہم مر جائیں گے تو ہماری دولت ہمارے کسی کام نہیں آئے گی۔ صرف ایک چیز ہے جو ہمارے کام آئے گی، اور وہ ہے خدا پر ہمارا خالص ایمان، اور فقط ہمارا ایمان ہی ہمارے ساتھ رہے گا، اور ہم اپنی تمام دولت یہیں چھوڑ جائیں گے۔ عزیز سامعین، میں آپ کے لیے مقدس متی کی انجیل اس کا 16واں باب 24ویں تا 27ویں آیت کی تلاوت کرنا چاہوں گی۔ یہاں لکھا ہے کہ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا۔ اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا۔ جی ہاں، خداوند ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا۔ اور شاہین، میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے کوئی اچھا سا ہم گیت سنیں۔ جی ندیم صاحب، گیت کے بعد اپنے پروگرام کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ اترنے کو ہے فرش پیشہ ہمارا، اترنے کو ہے فرش پیشہ ہمارا، زمیں کو ہے نور خدا نے نکھارا، اترنے کو ہے فرش پیشہ ہمارا، زمیں کو ہے نور خدا نے نکھارا، اترنے کو ہے فرش پیشہ ہمارا۔ جو زندہ رہیں گے اٹھیں گے فضا میں، ملیں گے خداوند سے وہ سب ہوا میں، جو زندہ رہیں گے اٹھیں گے فضا میں، ملیں گے خداوند سے وہ سب ہوا میں، عجب سا جہاں میں وہ ہوگا نظارہ، عجب سا جہاں میں وہ ہوگا نظارہ، اترنے کو ہے فرش پیشہ ہمارا، زمیں کو ہے نور خدا نے نکھارا، اترنے کو ہے فرش پیشہ ہمارا۔ خداوند کی للکار کو جب سنیں گے، مسیحا میں جو ہے موئے جی اٹھیں گے، خداوند کی للکار کو جب سنیں گے، مسیحا میں جو ہے موئے جی اٹھیں گے، وہاں المسیح ہوگا منصف ہمارا، وہاں المسیح ہوگا منصف ہمارا، اترنے کو ہے فرش پیشہ ہمارا۔ ہم نے ایک خوبصورت گیت سنا، اور مجھے امید ہے کہ یہ گیت بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اور گیت سننے سے پہلے پروگرام کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو شاہین ہمیں بتا رہی تھی کہ ابن آدم جب اپنے جلال میں آئے گا اپنے فرشتوں کے ساتھ، اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا۔ یہ اقتباس انہوں نے انجیل شریف سے لیا تھا۔ شاہین، جن آیات کی تلاوت آپ نے کی ہے ان میں آپ خداوند یسوع کی طرف سے پوچھے گئے خاص طور پر ایک سوال پر غور کر رہے تھے۔ یسوع مسیح نے پوچھا کہ اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟
یہ سچ ہے کہ ہماری ابدی روحیں ہمارے فانی جسموں سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں، اور ضروری ہے کہ آدمی اپنے جسم سے بڑھ کر اپنی روح پر توجہ دے، کیونکہ ہماری روح ابدی ہے، لیکن ہمارے بدن زمین پر کچھ ہی سال میں موت کا لقمہ بن کر فنا ہو جاتے ہیں۔ اور وہ شخص جو اس زمین پر اپنی تمام زندگی مال و دولت زمینیں حاصل کرنے میں مصروف رہتا ہے، در حقیقت وہ ان چیزوں کے لیے اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے۔ اسے سب سے پہلے خدا اور اس کی بادشاہت کو تلاش کرنا ہے، اور پھر دوسری چیزوں کے لیے فکر مند ہونا ہے۔ پیارے ساتھیوں، اس تمثیل میں خداوند یسوع نے امیر کسان کے بارے میں بتایا۔ خدا کے قریب امیر کسان کا انتخاب درست نہیں، کیونکہ خدا کی بجائے وہ زمینی چیزوں کے لیے زیادہ فکر مند تھا۔ سامعین، میں آپ کے لیے مقدس متی کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 20 تا 21ویں آیت تلاوت کرنا چاہوں گی۔ مگر خدا نے اسے کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، بس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ ہاں سامعین، یہ خدا ہے جو ہمیں زندگی عطا کرتا ہے، اور اسی نے زمین پر ہماری زندگی کی حدوں کو ٹھہرا رکھا ہے۔ ہم کب تک جئیں گے اس کا فیصلہ خدا کرتا ہے، اور ہمیں کب مرنا ہے یہ بھی خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے کہ خدا نے آپ کو اور مجھے یہ زندگی اس لیے نہیں بخشی کہ ہم صرف دولت اکٹھی کرنے میں مصروف رہیں اور خدا کو بھول جائیں، بلکہ خدا نے ہمیں زندگی اس لیے عنایت فرمائی ہے کہ ہم خدا اور اپنے ہمسائے یعنی اپنے ساتھیوں کی خدمت کریں۔ وہ اس لیے کہ ہماری دولت اور ہمارے مویشیوں سمیت تمام چیزیں جو ہمارے پاس ہیں حقیقی طور پر ہماری ملکیت نہیں ہے، بلکہ ایسی تمام برکات ہمیں خدا کی طرف سے ملتی ہیں، اس لیے کہ سب چیزیں اسی سے ہے اور وہی ان تمام چیزوں کا خلق کرنے والا ہے۔ بے شک سامعین، خدا ہمیں اور آپ کو اس زمین پر رہتے ہوئے بہت سی چیزیں استعمال کے لیے عنایت کرتا ہے، جس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اسے حکمت اور فیاضی کے ساتھ استعمال میں لائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس سے غریبوں، یتیموں، بیماروں، بے سہارا لوگوں کی مدد کریں۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم لالچی بنیں اور زیادہ پانے کے خواہش مند ہوں۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم خود غرض اور صرف خود پسند بنیں۔ عزیز ساتھیو، خدا چاہتا ہے کہ آپ اور میں اپنے خیالات اور اپنی زندگیوں کو اس کی مرضی پر مرکوز رکھیں، اور وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے جب ہم دنیاوی کاموں میں الجھ کر اسے بھول جاتے ہیں۔ وہ اس وقت بھی بہت ناخوش ہوتا ہے جب ہم دولت کو اس سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جبکہ صرف دولت بڑھانے کے لیے اپنی ساری زندگی گزار دینا نہایت احمقانہ رویہ ہے، کیونکہ انسان کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے پاس چاہے جتنی بھی دولت آ جائے، اس کے پاس چاہے جتنا بھی روپیہ پیسہ آ جائے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو اور زیادہ بڑھائے اور زیادہ اپنی مال و دولت کو جمع کرے، کیونکہ انسان ہمیشہ زیادہ سے زیادہ کا طلبگار رہتا ہے۔ کیا وہ شخص مطمئن ہے جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، جس کے پاس گاڑیاں ہیں، جس کے پاس بہت ساری جائیداد ہے؟ کیا آپ ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کے پاس بہت سونا ہے اور وہ بہت مطمئن ہو؟ سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم یہ جانیں کہ اپنی دولت کو بڑھانے کی کوشش میں مگن ہو کر ہمارا خدا کو بھلا دینا ایک غیر معیاری فعل ہے۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم خدا کے قریب آئیں اور ہمیشہ اس کے احکام کی پیروی کریں۔ عزیز ساتھیو، ہمارے لیے سب سے اہم بات خدا کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، جو کہ ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں۔ خدا آپ کو اپنے کلام کے وسیلے سے ڈھیروں برکات عطا فرمائے۔ سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن اجازت لینے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ہمارا پروگرام کا ایڈریس نوٹ کر لیں۔ پروگرام ایمان کا بانی، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصلہ آباد، پاکستان۔ فون کال اور SMS کے لیے 030533777310۔ اب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ شاہین اور ندیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔